अस्सलाम वालेकुम। मुश्कबा बाय सुमेरा हमीद। एपिसोड 11। आबनूस ने उनकी इज्जत रख ली थी, चिराग के नाम पूरी महफिल कर दी थी और बेटी ने शर्मिंदा करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। कोई एक भी ऐसा नहीं था जिसने पूरे दिल से चिराग की तारीफ की हो। कोई ना कोई कुछ ना कुछ जता ही देता था। अम्मा के दिल में अन्नी सी उतर जाती थी। बहराम ने उसे बदतहजीब बना दिया था। क्या यही अच्छा हो कि दोनों बहन भाई जंगल में जाकर रहें? ये घोड़ा दौड़ाए, वो शिकार करे। इंसानों की दुनिया में रहने के लिए इंसानों के कायदे जरूरी हैं। मुशायरे में उसने एक शेर से बाजी पलट दी थी, लेकिन जो इशार फुलझड़ियों की तरह छोड़े थे वो सुनने वालों को कहाँ भूलने वाले थे। चिराग की हम उम्र लड़कियां उसकी तरफ आंखों ही आंखों में इशारे करती और खिलखिला देती। सरगोशियां हुई, चहमगोइयों का सिलसिला रहा। चिराग तो शाने चुकाकर आंखें मटकाकर चली गई कि जी ये मैदान भी फतह कर लिया। बहन अपनी जगह दरवेश सिर्फ थी, बहुत जंगजू पसंद कर ली थी। ज्यादा शरीफ होने का यही नुकसान होता है। बचपन से चिराग की हमायत करती थी, उसे आजादी देती थी। पाक दामन पर पाबंदियां थी, लेकिन चिराग के लिए सब हाजिर था। मेरा भी दिमाग खराब था जो लखनऊ में इसकी निस्बत ठहरा दी। अम्मा ने चलकर सोचा। चची ने बुड़बुड़ाहट सुन ली। कसूर लखनऊ का है या चिराग का? हमारे नसीबा का। तन सुन सुनकर मेरा सीना छलनी हो गया। किस किस को वजाहत दूं? इससे ज्यादा तारीफें तो कफायत की हो जाती है। अगर उसे इशारा करती तो ऐसा ऐसा शेर सुनाती कि महफिल लूट लेती। चच्ची का भी दिल उतरा हुआ था। ठीक कह रही हैं, मुझे भी सख्त कोफ्त हुई थी। दूर खड़ी चिराग शरारत से माँ को देख रही थी। अम्मा के चेहरे के तासरात बता रहे थे कि उसी की शान में कसीदे पढ़े जा रहे हैं। चच्ची भी गद्दारी कर चुकी हैं। उसने कुछ ताजा गुलाब तोड़े थे, पाक दामन के लिए बिछवा रही थी, लेकिन 2 गुलाब अलग कर लिए। चलती हुई दोनों के करीब आई और एक अम्मा के सामने हाजिर किया। देखिए अम्मा, फूलों के साथ कांटे भी होते हैं। आप सब फूल हैं और मैं कांटा। मैंने मान लिया, अब खुश हो जाएं, चेहरे के तासरात दुरुस्त कर ले। दिलकश महल में ऐसा खराब मिजाज लेकर ना बैठे। आगे बढ़कर फूल अम्मा के बालों में लगा दिया, पेशानी पर प्यार किया। चच्ची को खफगी से देखा कि चच्ची मुझसे बेवफाई करती हैं, मेरे खिलाफ बातें करती हैं। मैं सब जान चुकी हूँ। मुझे फूल नहीं दोगी? चच्ची ने लाड़ से पूछा। गद्दारों की सजा कैद है, मुंह बनाकर कहा। तुमने आगरा जाने का शोशा छोड़ा है? अम्मा फूल से भी राजी नहीं हुई थी। नहीं, किसने कहा? वो हैरान हुई। तुम्हारे बारे में फैलाई सारी अफवाहें, खबरें, बातें हमेशा सच निकलती हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि तुम्हारे बारे में कोई बात उड़े और मैं दिल पर हाथ रखकर कह दूं कि नहीं, मेरी चिराग ये नहीं कह सकती, ऐसा कर ही नहीं सकती। दिल पर हाथ रख के कह दिया करे कि मेरी चिराग कभी अच्छी इंसान नहीं बन सकती, ये तो कह सकती हैं। चिराग ने तासुस से अम्मा की तरफ देखा। ये सारा जमाना कह रहा है। शादी वाले घर में मेरी ही खुशी अजीज नहीं आपको, अपनी ना की फिक्र पड़ी है। हाँ, भूल गई थी सब। मेरा मीर उन्नीस गालिब, आपकी तरह वो भी मुझे नापसंद करते हैं। गालिब ने कहा वो मेरे काम नहीं आएंगे। मीर वैसे ही खफा रहते हैं, उनके शेर जुबान पर बाद में आते हैं, दिल पहले जला जाते हैं। सफर में आपसे कहा था कि किताब दे दें, कुछ पढ़ लिया होता तो अच्छा था। उसने उल्टी सीधी वजाहतें दी। चिराग, अगर तुम चुप हो जाओ तो मुझे अच्छा लगेगा। अम्मा ने कनपट्टियों को मसल कर कहा कि जाओ, जान छोड़ दो। आपने ठीक कहा था, मुझे आप सबके साथ शादी में नहीं आना चाहिए था। अब याद आई माँ की नसीहत। हाँ, आप सबको वहां छोड़कर अकेला आना चाहिए था। जब से आई हूँ तब से ससुराल का भूत मेरे सर पर सवार किया है। अभी तकरीबात शुरू होने में कई दिन हैं। जब शुरू होंगी तो ना मालूम क्या करेंगी। क्या मुझे एक टांग पर खड़ा कर देंगी? अब मुझे सोने देंगी, खाने देंगी, सांस लेने देंगी? ये तो नहीं कहेंगी मर जाओ चिराग, शादी के बाद जिंदा हो जाना। अम्मा ने लब बींच लिए। करीब से एक मुलाजमा मुस्कुराहट दबाती हुई गुजर गई। अब वो जाकर सबको बताएगी। ठीक है, जाओ, अम्मा ने आजिज आकर कहा। मुझे आगरा जाने का कोई शौक नहीं है, मैंने तो ताजमहल की बात की थी। गोया अब वो नहीं जाएगी।
وہ آگرہ میں ہی موجود ہے۔ کیا واقعی؟ وہ کتنا حیران ہوئی، وہ کتنی لا علم تھی۔ تم کیا سمجھتی ہو کہاں ہوگا؟ اماں جانتی تھی وہ بن رہی ہے۔ یہیں لکھنؤ میں، ذرا ٹہلوں گی تو سامنے آ جائے گا، شرارت سے بتایا۔ وہ بلبل کا بچہ ہے جو کسی بھی ڈال پر بیٹھا دکھائی دے جائے گا۔ چراغ، مجھے والدہ ہونے کا کچھ صلہ دے دینا، خاموش رہنا، یہ فرمائش نہ اڑانا۔ ویسے ہی میں وضاحتیں دے دے کر تھک چکی ہوں۔ پر والدہ، میں نے تو صرف خالہ سے کہا، آبنوس سے، اور اماں کے چہرے کے رنگ اڑے۔ آبنوس سے کہا؟ سب باتیں میں آبنوس سے کہہ دیتی ہوں۔ اماں سنیں، ہم نے آغائی کی شادی آبنوس سے کیوں نہیں کی؟ دور سے آتی آبنوس کے کانوں میں یہ آواز پڑی۔ وہ جہاں کی تہاں رہ گئی، سختی سے ستون پر اپنی ہتھیلی ٹکا لی۔ یہاں اس بات کا مطلب آبنوس کے سامنے کچھ نہ کہہ دینا۔ اگر کر دیتی تو آج ہماری بابی ہوتی اور تم دونوں مل کر ہندوستان کو سر پر اٹھاتی، اس نے کہکا لگایا۔ جبکہ وہ دانت نکال رہی تھی۔ کون؟ کفایت بی بی۔ آبنوس نے اسے آئینہ دیا تھا، چاندی کے حالے کا آئینہ، بہت خوبصورت، بہت پیارا۔ کسی سے ذکر سن لیا تھا اس کے آئینے کا کہ گر کر ٹوٹ گیا، اور کفایت کا دل بہت اداس ہوا۔ آبنوس نے اسے پیغام بھجوایا تھا۔ کفایت سارے کام چھوڑ چھاڑ بھاگی آئی تھی۔ وہ آبنوس کے پیروں تلے ہتھیلیاں رکھ سکتی تھی، ایک ٹانگ پر کھڑی ہو سکتی تھی۔ آپ نے مجھے بلایا تھا؟ آبنوس جروکے میں باغ کی طرف کھڑی تھی، اس کے آنے پر اس کی سمت پورا گھوم گئی اور مسکرائی۔ کفایت کو چکر سا آ گیا۔ اتنے سارے حسن کا لوگ کیا کرتے ہیں، پھر ایسے مسکراتے ہیں۔ اپنی کل جمع پونجی میں سے کفایت کچھ نہ کچھ تو آبنوس پر وار ہی سکتی تھی۔ سنا ہے تمہارا آئینہ گر کر ٹوٹ گیا؟ کفایت نے حلق تر کیا۔ دل چاہا سب سچ اگل دے۔ جی، مجھ سے ہی غفلت ہوئی تھی، جھوٹ بولنا پڑا۔ وہ پھر دلکشی سے مسکرائی اور ایک دم سے پشت کی آڑ میں چھپا کر رکھا ہاتھ کفایت کے سامنے کر دیا۔ ہاتھ میں آئینہ تھا۔ وہ آبنوس کی اس ادا پر دنگ رہ گئی۔ وہ لوگوں کو خوش کرنا جانتی تھی۔ وہ ساری چھوٹی چھوٹی باتیں جو کسی کا دن اچھا کر سکتی تھی، وہ انہیں بھی ضرور کرتی تھی۔ اسے دوسروں کے خواب، دکھ، درد، حسرت، محرومی اور محبت کے بارے میں معلوم ہو جاتا تھا۔ سنا تھا کبھی وہ بھی چراغ کی طرح تھی، لیکن پھر وہ انسان بن گئی۔ آئینہ چاندی کا ہی تھا، اتنا خوبصورت تھا کہ پہلے والے کا غم مٹ گیا۔ اس میں اپنا چہرہ دیکھا تو خود کو پہلے سے زیادہ خوبصورت پایا، البتہ ایک دل زیادہ لگ گیا تھا۔ پرانے درانے آئینوں میں دیکھنے سے یہی ہوتا ہے۔ آپ اتنی اچھی کیوں ہیں؟ کفایت کی خوشی۔ زیادہ اچھی نہیں ہوں، بہت اچھی ہیں، پر کیوں؟ وہ خوشی میں عجیب سوال ہانک رہی تھی۔ جس کے ساتھ زیادہ برا ہو جائے وہ بہت اچھا ہو جاتا ہے، یا بہت برا؟ ایک لمحہ سکوت کا۔ کفایت ٹھٹک گئی۔ پر آپ صرف اچھی ہیں، بہت اچھی۔ اگر کبھی برا بننا ہو تو کیسے بھی کر کے ہماری جان چراغ بی بی سے چھڑا دیں، اسے مار کر۔ وہ ہنسی۔ انہیں اس محل میں لے آئیں، فرحات صاحب کو خط لکھے کہ بعد میں پڑھ لینا، پہلے نکاح پڑھوا لیں۔ آبنوس نے بے ساختہ قہقہ لگایا۔ اگر میں تمہیں اپنے پاس لکھنؤ میں رکھ لوں تو رہو گی؟ کفایت کے چہرے کے رنگ بدلے۔ اچھی جگہ تمہاری شادی کروں گی، شرارت سے کہا۔ پھر بھی کفایت کے چہرے پہ رنگ نہیں چھوٹے، وہ شرمائی تک نہیں۔ آبنوس نے ایک ہی نظر میں کفایت کے تاثرات جانچ لیے۔ چراغ سے محبت ہے یا حویلی سے؟ وہ ایک لہجہ خاموش رہی۔ دونوں سے، آہستگی سے بتایا کہ کوئی سن نہ لے، خاص کر چراغ۔ جن سے اتنی زیادہ محبت ہو جائے کفایت، ان کے لیے زیادہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ خادموں پر بہت جلد قربان گاہ تک جانے کا وقت آ جاتا ہے۔ اس کے شانے پر تھپکی دی اور چلی گئی۔ چاندی کا آئینہ، چاندی سی کفایت۔ ایک آئینہ ہی ملا تھا کہ کفایت کی چال ہی بدل گئی تھی۔ وہ خوش باش اڑتی پھرتی تھی۔ انسان کی وسعت اطمینان ہے کہ ایک تنکے پر راضی ہو جائے، نہ ہو تو مال و دولت کے انبار پر بھی نہ ہو۔ وہ خالہ کے محل میں کئی کاموں سے اپنی خوشی سے لگ گئی تھی۔ خالہ بھی اسے منع نہیں کرتی تھی۔ دل چاہا کر لیا،
ورنہ ادھر ادھر گھومتی رہتی۔ چچی کی طرف سے بھی آزادی تھی اسے، وہ سب ہم عمریں تھی، پاک دامن کے ساتھ بھی وہ کھیلتی رہی تھی۔ اب کیا صرف مالک اور خادم کے رشتے نبھانے میں ہی الگ جاتے؟ کچھ دل کے رشتے بھی ہوتے ہیں۔ انسان کے جذبات کو مان دینا بڑی خدمت ہے۔ آبنوس نے اسے کچھ کپڑے بھی دیے تھے اور اس کی ساری عیدیں ایک ساتھ ہو گئی تھی۔ آبنوس کے دیے دوپٹے کو سر پر ٹکا کر اس نے اسی کے دیے آئینے میں دیکھا تو اسے فوراً اپنی نظر اتارنی پڑی۔ ضروری کام فوراً کر لینے چاہیے۔ اٹھلاتی مچلتی وہ پاک دامن کے کمرے کی طرف آ رہی تھی۔ چراغ اور حور آگے پیچھے کھڑی تھی۔ نیچے باغ میں پودوں کی کانٹ چھانٹ ہو رہی تھی۔ حور دلچسپی سے باغ میں کام ہوتا دیکھ رہی تھی۔ لمبا محرابی برآمدہ تھا، دور چراغ کھڑی تھی اور اتنی ہی دور سے کفایت جان چکی تھی کہ چراغ کی دال میں کچھ کالا ہے، اور وہ کیا ہے؟ آئینہ۔ جیسے ہی کفایت قریب گئی، چراغ نے پیچھے چھپا کر رکھا ہاتھ سامنے کیا اور آئینے میں اپنا آپ دیکھنا شروع کر دیا۔ عین اسی لمحے کفایت نے خود پر ملامت کی۔ آخر وہ کیوں نہیں چراغ کو کوئی خوفناک والی بددعا دے دیتی؟ اس کا دل نرم کیوں پڑ جاتا ہے؟ ہمارا کھاتی ہو اور تحائف دوسروں سے لیتی ہو؟ چراغ نے سخت غیر نوابی لہجہ اپنایا۔ آپ کا کھاتی ہوں اور آپ کے ہاتھوں ہی خوار ہوتی ہوں۔ یہ مجھے آبنوس بی بی نے دیا ہے۔ میرے سامان کی تلاشی لے کر آپ کو کیا ملا؟ کیا چوروں جیسی یہ حرکتیں آپ کو زیب دیتی ہیں؟ ایک چور کم ہے جو آپ نے بھی رنگ چھڑا لیا۔ کفایت کہہ کر دنگ رہ گئی۔ چراغ سن کر وہ تک نے گردن گھما کر شرارت سے چراغ کی طرف دیکھا کہ اب بولو۔ تم نے مجھے چور کہا؟ اس کے الفاظ لڑکھڑا گئے۔ اس حرکت کو کیا نام دوں؟ شرافت، نزاکت، رحم دلی؟ وہ طنز پہ پوچھ رہی تھی۔ یہ ابھی اوپر سے نیچے گرے گا اور سارے طنز کرچی کرچی ہو جائیں گے۔ یا اللہ، چھتیں گرنا بند کیوں ہو گئیں؟ اس نے جل کر زیر لب کہا۔ مجھے بددعا دے رہی ہو؟ وہ چانچ گئی۔ ہم غریبن کی بددعائیں بھی الٹا ہم ہی کو آگے لگتی ہیں چراغ بی بی۔ اب مجھ سے کیا غلطی ہوئی جو یہ سزا دے رہی ہیں؟ وہ رو دینے کو تھی۔ میرے آئینے کو درمیان میں کیوں لاتی ہیں؟ جو کہنا ہے مجھ سے کہیں۔ تاج محل جانے کی بات تم نے اماں کو بتائی تھی۔ آپ کے سر کی قسم یہ والا کام میں نے نہیں کیا۔ وہ صاف مکر گئی، ناں میں ہاتھ بھی لہرایا۔ کفایت 100 جھوٹے مرے ہیں تب تو ایک پیدا ہوئی ہے، پر بازی پھر بھی آپ ہی لے گئی ہیں۔ اس نے دانت نکالے، چھوٹے چھوٹے سفید دانت۔ جھوٹی چراغ نے جل کر آئینے والا ہاتھ نیچے کی طرف لہرایا کہ یہ دیکھ تیرا آئینہ گیا۔ کفایت کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ نہ کرنا چراغ بی بی، تمہیں چور کی قسم ہے۔ چور کی قسم، چور کی قسم۔ کفایت کا سر گھوم گیا۔ چراغ بی بی کی سسرال میں کیا نکل گیا منہ سے؟ اس نے اپنی زبان دانت سے چبا لی، جی چاہا تیز دار خنجر سے کاٹ لے۔ حور اس بے ساختگی سے اتنا متاثر ہوئی کہ اپنا نظارہ چھوڑ کر دونوں کے قریب آئی۔ کفایت نے دونوں ہاتھوں سے اپنے منہ کو سختی سے بھینچ لیا، انگلی سے زبان کی طرف اشارہ کیا کہ جلد ہی اپنی یہ زبان کاٹ لوں گی، جانے دو، معاف کر دو۔ چراغ نے تیش سے آئینہ لہرایا اور وہ کیا نیچے۔ کفایت چیخ مارتی ہوئی گرنے والے کی طرف لپکی، تقریباً آدھا نیچے جھول کر دیکھا کہ بیچارے آئینے کا کیا ہوا۔ آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو گئی۔ نہ ماں تھی، نہ باپ تھا، نہ بہن تھی، نہ بھائی تھا، کوئی عزیز والی سہیلی بھی نہیں تھی۔ تھی تو یہ چڑیل چراغ تھی جو اس کے سارے غموں کی وجہ تھی، اسے ہر اچھی شے سے محروم کر دیتی تھی۔ اس میں سارے جہاں کی خوبیاں تھیں، پھر بھی وہ ملازمہ تھی۔ اس میں سارے جہاں کی برائیاں تھیں، پھر بھی وہ نواب زادی تھی۔ کیا یہی نصیب ہے؟ وہ بھاگتی ہوئی نیچے آئی۔ اماں سے شکایت کرنے سے پہلے اچھی طرح سے سوچ لینا۔ چراغ پاؤں پٹکتی پاک دامن کے کمرے میں گھس گئی۔ حور نے کمرے میں جاتی چراغ، نیچے جاتی کفایت کو دیکھا۔ اسے دونوں کی ذہنی حالت پر افسوس ہوا۔ وہ شکایتیں لگانے سے باز نہیں آتی تھی اور یہ اسے سزائیں دینے سے۔ آئینے کی کیا حیثیت؟ وہ دل توڑتے ہوئے نہیں سوچتی تھی۔ جس کا آئینہ کرچی کرچی ہو ہی چکا تھا، وہ گھاس کے ڈھیر کے پاس کھڑی دانت نکال رہی تھی۔ دراصل آئینہ اس ڈھیر پر جا گرا تھا جو مالی نے کانٹ چھانٹ کر اللہ کیا تھا۔ آئینہ پوری طرح سے محفوظ رہا تھا،
یہ ابنوس کے ہی ہاتھوں کا تاثر لگتا ہے کہ اس کے ہاتھ سے بخشی چیز نقصان سے محفوظ رہی۔ ہور نے اوپر سے سارا منظر دیکھا کہ کیا ہی کفایت کی قسمت ہے۔ آواز دے کر چراغ کو باہر بلایا۔ چراغ نے جھانک کر نیچے دیکھا۔ نیچے سے کفایت نے چراغ کی آنکھوں میں آئینے کی چمک ماری، ہاتھ لہرایا کہ دیکھا ہمارا نصیبہ۔ یا اللہ، چھتیں گرنا تو بند ہوگی لیکن ہم غریبن کی داد رسی جاری رہی۔ اتنے بھی برے دن نہیں آئے ابھی۔ برے دنوں کے بعد اچھے دن آتے ہیں یا نہیں، لیکن یہ دن ضرور آیا کہ چور کو لکھنؤ گھومنے سے فرصت نہیں تھی۔ اس نے چند دنوں میں ہی شہر کی کافی خبر لے لی تھی۔ پہلے دن ان کی سواری دلکش محل آ کر رکی تھی تو اتنی بڑی عمارت دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اسے محسوس ہوا کہ وہ اب تک کے غار میں زندگی گزارتا رہا تھا۔ پھر وہ لاہور آ گیا تو لگا شہروں کی زندگی بہت مصروف ہوئی۔ اب لکھنؤ آیا تو محسوس ہوا کہ ہر شہر اپنی منفرد زندگی رکھتا ہے، اپنی چہل پہل، اپنی بہار۔ ایک ہی دنیا میں آخر کتنی دنیا آباد ہیں۔ جیسے ہی وہ سواری سے اترا تھا ویسے ہی گھڑیال کا گھنٹا بجا اور بجتا ہی رہا۔ شمس کو خوش آمدید کہہ رہا تھا یا پھر سب کو خبردار کر رہا تھا کہ شمس آ گیا۔ بے وقت ٹن ٹن۔ نصیر نے سر اٹھا کر گھڑیال کی طرف دیکھا تھا۔ بے وقت آنے والے نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ بلند محل کا بلند گھڑیال، اس سے کیا ہوا؟ اس نے نصیر کے ساتھ کھڑے حال احوال ملازم سے پوچھا تھا۔ اس کا دماغ چل گیا ہے، وہ ہنسا۔ میں دیکھ سکتا ہوں، تم ٹھیک کر لو گے؟ کبھی کیا نہیں ہے لیکن میرا خیال ہے کہ شاید میں نقص پکڑ لوں۔ اس نے نقص پکڑ لیا تھا۔ دن ڈل چکا تھا اور وہ گھڑیال کی طرف کا راستہ معلوم کر کے اس کے اندر پہنچ چکا تھا۔ یہاں سے سارا شہر دکھائی دیتا تھا۔ یہ اتفاق تھا یا قسمت؟ دونوں شہروں نے اسے بلندی سے خوش آمدید کہا تھا، ایک نے مسجد کے مینار سے، ایک نے محل کے گھڑیال سے۔ 2 دن تک گھڑیال ٹھیک کام کرتا رہا، درمیان میں پھر خراب ہوا جسے اس نے دوبارہ سے جا کر ٹھیک کر دیا تھا۔ جو شہر میں ہی نیا تھا وہ دلکش محل میں فوراً پہچانا جانے لگا۔ وہ اپنی پہچان جلد بنا لیتا ہے۔ جو اسے پہچان لیتے ہیں پھر وہ اسے بھولتے نہیں ہیں۔ وہ پاک دامن کو کچھ بھولنے اور کہیں چکنے نہیں دیتی تھی۔ نسترن یہ پاک دامن کی خاص ملازمہ تھی۔ ان دنوں خاص اس کی نگرانی کرتی تھی کہ وہ کمرے میں بالکل بند رہے، سورج کی کرنوں تک سے پردہ کرے، کھڑکی نہ کھلے، ہوا نہ لگے۔ وہ دلہن کی حفاظت ہر چیز سے ایسے کر رہی تھی جیسے دلہن کو کوئی دیو اڑا کر لے جائے گا۔ پاک دامن کا یہ حال ایک عرصے سے تھا۔ اب تو اسے محسوس بھی نہیں ہوتا تھا کہ اس پر ایسی سخت پابندیاں ہیں، لیکن ان سب لاہور والیوں کو اعتراض تھا۔ وہ پاک دامن سے باتیں کرتی، ہنستی، قہقہے لگاتی اور نسترن درمیان میں ٹپک پڑتی۔ پاک دامن کو اشارہ کرتی کہ اتنا اونچا نہ ہنسیں، آواز بگڑ جائے گی بلکہ پھٹ ہی جائے گی۔ یہ قرینہ نہیں کہ دلہن شرم نہ کرے اور بلند بانگ آواز نکالے۔ چراغ اسے گھورتی، کبھی کچھ کہہ دیتی، لیکن اس سب کو نظر انداز کر کے صرف پاک دامن کو سمجھا دیتی۔ پاک دامن کے کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، ہر عمل پر اس کی کڑی نظر رہتی تھی۔ کیا کھائے گی، کتنا کھائے گی، کب تک کھائے گی؟ چراغ اس سے عاجز تھی اور کفایت تک کو اس سے سخت چڑ تھی۔ یہ کیا مصیبت سر پر سوار رہتی ہے؟ چراغ کہہ دیتی۔ اب ہر کوئی آپ کی طرح خوش نصیب تو نہیں ہوتا۔ کفایت کا اشارہ اپنی طرف تھا کہ میں کتنی اچھی ہوں، آپ کو کچھ نہیں کہتی۔ چراغ نے تمسخر سے سر ہلایا کہ کفایت تیری خوش فہمیاں کب دور ہوں گی؟ اس نسرن کا کچھ کریں۔ کفایت ہی الٹے مشورے دینے لگی۔ چراغ نے غور سے کفایت کی شکل دیکھی۔ یہ میری سسرال ہے، اماں کی طرح، بڑے بوڑھیوں کی طرح کہا۔ لیکن نسترن آپ کی ساس نہیں ہے۔ کفایت نے ہنسی دبائی۔ دونوں کی نظریں لہجہ بھر کے لیے ملی اور طے پا گیا۔ رات کو وہ سب پاک دامن کے کمرے میں سو گئی، معمول سے جلدی سو گئی۔ دوسرے پہر ہر طرف سناٹا ہو گیا۔ نسترن بھی کمرے سے ملحق چھوٹے کمرے میں اونگنے لگی تھی۔ پھر اچانک پاک دامن کے کمرے میں ہوئے شور سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، لپک کر کمرے کے دروازے تک پہنچی ہی تھی کہ آس پاس کی ساری روشنیاں گل ہو گئیں۔ اندھیرا چھا گیا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا، لیکن آج ہوا تھا۔ کیا کوئی بھوت آیا تھا کہ پھونک مار کر سب بجھا گیا؟ ایک نہیں، کئی بھوت تھے۔
कब से तैयार खड़े थे। दूसरे भूत ने अंधेरे में पीछे से उसके सर पर तकिए का गुलाब डालकर गर्दन तक घसीटकर गिरा लगा दी। वो हवास बाख्ता चिल्लाने लगी कि उसके मुंह पर हाथ रखकर दबा भी दिया। वो हाथ मारने लगी तो हाथ पकड़कर बांध दिए और उन्हीं हाथों को पकड़कर उसे दायरे में गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया। इतनी देर तक घुमाया कि वो चकरा कर जमीन पर ढेर हो गई। उसकी सांसें फूल गईं। जो जहां से आया था वो वहां वापस पहुंच गया। दीवानी हो गई हो नस्तरन, सामने कनीज खड़ी चिल्ला रही थी। तकिए का गुलाफ उसके हाथ में था। नस्तरन पसीना पसीना सुर्ख हो रही थी कि जैसे दम देगी। खौफ से उसका बुरा हाल था। अजीब आवाजें निकाल रही थी। यहाँ कोई था। सारी रोशनियां गुल हो गई थी। पाक दामन के कमरे में शोर हुआ। कोई था। तुम्हारा दिमाग खराब था। कनीज ने बढ़कर पाक दामन के कमरे में झांका। सब सो रही थी। चिराग तो खराटे भी ले रही थी। मेरा यकीन नहीं। वो रो देने को थी। क्या हम जानते नहीं कि तुम्हें नींद में चलने के दौरे पड़ते हैं? रहने दो। उसे नींद में चलने के दौरे साल 2 साल में कभी एक बार पड़ते थे, वो भी जब कभी वो ज्यादा परेशान हो जाती थी तब। लेकिन ऐसे नहीं पड़ते थे जैसे आज पड़ा था। वो एक साथ कई कस्में खाने के लिए तैयार थी कि 2-3 लोगों ने उस पर एक साथ हमला किया था। उसे 1-2 मुलाजमों पर शक था, लेकिन कनीज कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो मुंह बनाती रही और चुप रह कहती रही। चच्ची तक खबर पहुंची तो चिराग को हाजिर किया। खौफ से उसका दम निकल जाता तो? दम ही है, कैसे भी निकल जाए, खौफ से या खुशी से। आखिर कोई तो वजह हो मर मिटने की। मासूमियत से कहा। खिदमतगारों के साथ ऐसा सलूक नहीं करते चिराग। वो खिदमतगार नहीं है, हमारे सिरों पर सवार जल्लाद है। तुमसे बड़ा जल्लाद कौन होगा? कैसी पत्थर दिल हो तुम। वो वही करती है जिसका उसे हुक्म दिया गया है। एक और हुक्म दे, उसे हमारे सरों पर से टाल दें। हर वक्त टोकती रहती है। चच्ची का पानदान अपनी तरफ घसीट लिया। पाक दामन दुल्हन है, ये रस्मो रिवाज है, यही होगा। चच्ची ने खफगी से पानदान वापस अपनी तरफ खींच लिया। महीनों कैद में रखने का, सांस भी उससे पूछ कर लेने का। वो चिल्लाकर उठकर खड़ी हो गई। बुरी नजर से बचाने का, एहतियात का। दुल्हन बनेगी तो रूप आएगा। कैद में किस पर रूप आता है चच्ची? आबनूस ने दोनों का आखिरी जुमला सुना था। ठीक कह रही हो आबनूस, तुम इसे शह दे रही हो। वो अपने और आबनूस के लिए पान लगाने लगी। सवाल जायज है, कैद में किस पर रूप आता है? उसी के रंग रूप का ख्याल रखा जा रहा है। चच्ची को कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि कैसे दोनों को लाजवाब करें। रंग रूप सिर्फ आजादी से आता है, चिराग ने ठिलाकर कहा। आबनूस की तरफ देखा कि उसकी बात पर मुझे दाद दे। उसने इशारे से दाद दी कि ठीक कहा। फिर ये जरा सा खनकारने लगी। चच्ची दोनों की आंखों के इशारे देख रही थी। मुझे याद है, आबनूस ने चिराग के खनकारने पर कहा। जल्दी करे ना, सरगोशी में कहा। चच्ची को खतरे की बू आई। ये क्या फरमाइश कर रही है तुमसे? कुछ खास नहीं, लखनऊ के बाजार देखने की। चच्ची के चेहरे का रंग बदला। अब ये ना कहो आबनूस, तुमसे समझदारी की बड़ी उम्मीदें हैं। सब खाक कर दें, आबनूस ने मुस्कुरा कर कहा। चिराग का कहका बेसाख्ता था। हंसते हुए उसने आबनूस के शाने पर अपना सर टिका लिया। आबनूस को उसकी ये अदा बहुत अच्छी लगी। वो पूरी की पूरी ही बहुत अच्छी लगती थी। हंसती, मुस्कुराती, इठलाती रहती थी। शेर सुनाते हुए परेशान थी, घबरा रही थी। थोड़ा सा और घबरा जाती तो या उठकर भाग जाती या उन सबको भागने पर मजबूर कर देती। वो शेर किसका है चिराग? चिराग ठटके, शाने से सर उठाकर सीधी हुई। मेरा है, फखर से बताया। झूठ, आबनूस ने यकीन से कहा। सच, आपने सब पढ़ा है, बताएं फिर किसका है? आबनूस ने उसकी आंखों में देखा, गहराई से देखा। उसके होंठों पर एक सच आकर ठहर गया। वक्त का, अहद का, घड़ियाल का। इतना अमीर सन्नाटा उठा कि चिराग की आंखों की चमक मिट कर रह गई। वो चुप आबनूस की तरफ देख रही थी। अम्मा को पहले कभी ये ख्याल नहीं आया था, लेकिन अब उनके दिल में ये वहम बैठ गया। क्या बहराम ने चिराग को आबनूस जैसा बनाना चाहा था?
آبنوس وہ پہلی لڑکی تھی جو خاندان میں سب سے زیادہ شرارتی اور جرأت مند تھی، لیکن وہ جھوٹ نہیں سچ بولتی تھی، منہ پر بولتی تھی، ڈرتی نہیں تھی، اتنی ذہین تھی کہ اپنے فیصلے خود کرتی تھی۔ بس ایک قسمت سے مار کھا گئی، عین بارات والے دن بیوہ ہو گئی، پھر کئی جگہوں سے رشتے آئے، لیکن اس نے ہاں نہیں کی۔ وہ بیواؤں کی طرح بھی نہیں رہتی تھی، اپنی سسرال جاتی، ملتی، تقریبات میں شرکت کرتی تھی، جہاں دل چاہتا وہاں پہنچ جاتی۔ خاندان کے لوگوں کو اس سے ایسی انسیت اور لگاؤ تھا کہ اس کی ہاں میں ہاں ملانا پسند کرتے۔ اس پر اتنا اعتماد تھا کہ روک ٹوک کا سوال ہی نہیں تھا۔ اسے بہت بڑا دکھ ملا تھا، لیکن اس دکھ کے ساتھ اس نے اپنی شخصیت کو مسخ نہیں کیا تھا۔ وہ اپنے شوہر کی بیوہ کی حیثیت سے پہچانی جانا چاہتی تھی۔ ایسی بیوہ نہیں جس پر ترس کھایا جائے، ایسی بیوہ جسے دیکھ کر اس پر مرحوم شوہر کی محبت کا رنگ دکھائی دے۔ وہ گھڑ سواری جانتی تھی، اس کے پاس وکٹوریا نہیں تھی، لیکن ہر سواری اس کے لیے تیار رہتی تھی۔ میکے میں رہتی تھی، لیکن سسرال سے گہرا تعلق رکھتی تھی، بہو ہونے کا پورا حق ادا کرتی تھی۔ ساس بیمار ہو جاتی تو تیمارداری کے لیے جاتی تھی، سسرال والے اس کے نام پر دم دیتے تھے۔ ایک دیور کو خاص انسیت تھی، سنا ہے کہ یہ اشارہ کرے تو وہ جان دے سکتا ہے۔ وہ کسی کو بھی اشارہ کرتی تو سب جان نہ بھی دیتے تو جان پر ضرور کھیل جاتے، اور یہ اسی کا کمال تھا کہ اس نے چراغ کو بازار بیچ دیا تھا اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی تھی۔ وہ جنہیں حکم دیتی تھی وہ حکم کی تعمیل ایسے کرتے تھے کہ اپنی جانوں پر کھیل جاتے تھے، کسی کو راز نہیں دیتے تھے۔ چراغ ڈولیوں میں بازار نہیں دیکھنا چاہتی تھی، وہ سب سواریوں میں سوار ہوئی اور نکل گئیں، اور پاک دامن بھی۔ جس وقت اماں اور چچی کو خبر ہوئی وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ آبنوس، یہ کہاں کی تہذیب ہے کہ وہ ایسے کھلے منہ بازار گھومے؟ بچیاں ہیں خالہ جان، دل کی خوشیاں پوری کر لینے دیں۔ دل سے دکھی تو نہیں ہے وہ، دل کے دکھ کب مل جائیں کون جانے۔ جب خوشیاں ملتی ہیں لے لینی چاہیے، غم تو ویسے بھی طاق میں ہی رہتے ہیں، تردد تو خوشیوں کے لیے کرنا پڑتا ہے۔ سب چپ، وہی کہ آبنوس کو کیسے لاجواب کریں، اس کے آگے کیا بولیں۔ چراغ کو ہر جگہ طرفداری کے لیے کوئی نہ کوئی ضرور مل جاتا ہے۔ چچی نیا ہی نکتہ لائیں۔ اس سے تم کیا ثابت کرنا چاہتی ہو افروز؟ کہ چراغ کے اندر ایک خاص کشش ہے جو مصیبتوں کو اپنی طرف کھینچ کر ہماری طرف بھیج دیتی ہے۔ اماں نے فکرہ مکمل کیا۔ چچی کا قہقہ بے ساختہ تھا، اور چراغ کا بھی، کیونکہ وہ پاک دامن تک کو کمرے سے اڑا لائی تھی، اور اس کی خبر آبنوس کے سوا کسی کو نہیں تھی۔ پاک دامن برقع میں تھی۔ پہلے وہ ڈرتی رہی تھی، پھر اس نے اسے بھڑکا کر خوب باغی کر دیا۔ نسترن کا حل آبنوس نے نکال لیا تھا، اسے اپنے کام سے میکے بھیج دیا تھا، کہا کہ پاک دامن کا خیال خود رکھے گی۔ جب اس نے کہہ دیا تو کسی کے اعتراض کی ہمت نہیں ہوئی۔ وہ اندر سے پاک دامن کا کمرہ بند کر کے سو گئی، اور پاک دامن چراغ کے ساتھ بازار بازار گھومنے لگی۔ سردیوں کی آمد تھی، ہلکی دھوپ تھی، کیا خوب رونق تھی بازار کی، جیسے کسی مصور نے خوشکن رنگوں سے اپنے خواب پھیلا دیے ہوں۔ وہ ایک گل فروش سے کے پاس رکی۔ تم لوگ کیا پھولوں کو عطر کا پانی دیتے ہو؟ چراغ کو پھولوں کی خوشبو کچھ زیادہ ہی لگی۔ تم لوگ؟ پھول والا تم تک رہ گیا، کتنا صدمہ پہنچا اسے۔ آپ کو کسی کو تم سے مخاطب نہیں کرنا چاہیے، خاص گر اجنبیوں کو۔ آپ ہمیں ایسے نیچا نہیں کر سکتی۔ ہاں تم، ہر ایرے گہرے کو آپ کہوں؟ وہ اور چڑھانے لگی۔ آپ ہمیں آپ نہ کہیے، لیکن ایسے تیش میں نہ آئیے، پھول اور عطر کی بات کرتی ہیں اور زبان سے کڑواہٹ جھاڑتی ہیں۔ وہ دنگ رہ گئی۔ یہ اصلاح ہے یا حکم؟ درخواست عرض، اجنبیوں کو زچ نہیں کرتے، گستاخی کا تو سوال ہی نہیں۔ پھول والا ادب سے اخلاق جھاڑ رہا تھا۔ تم نواب ہو جو میں گستاخی سے باز رہوں؟ کیا عزت و احترام کے لیے نواب ہونا ضروری ہے؟ ادب سے سوال کیا۔ ہاں، دو ٹوک جتا دیا۔ آپ نوابزادی ہیں؟ بالکل۔ نوابزادیاں منہ سے نہیں بتاتی کہ ہم نوابزادیاں ہیں، زمانہ خود ہی ان کے احترام میں سر جھکا کر کھڑا ہوتا ہے، ان سے پردہ کرتا ہے۔ آپ بے پردہ گھوم رہی ہیں، آپ بے ادب ہی نہیں، کم علم بھی ہیں۔ تم نے مجھے جاہل کہا۔ چراغ کی طبیعت باغ باغ ہو گئی۔ وہ مسکرا دیا۔ یہ آپ نے خود کو کہا، جاہل۔ وہ کتنی تہذیب و تہذیب سے اسے سیخ پا کر چکا تھا۔ یہ کیا تم ہر جگہ عدالت لگا کر بیٹھ جاتی ہو؟ پھول لو اور جانے دو اسے، مطلب انہیں۔
حور نے ایسے ٹوکا۔ کفایت اپنی خریداری کرنے میں مصروف تھی، بلکہ ہر چیز پر ہی فدا ہو رہی تھی۔ ایسے بدتمیز سے میں پھول کیوں لوں گی؟ اونچی آواز سے کہا وہ اور چڑ جائے۔ ایسی بدتمیزی پر میں پھول کیوں دوں گا؟ وہ اس سے پہلے گردن اکڑا کر چلا گیا۔ یہ کیا طریقہ ہے اس شہر کے لوگوں کا؟ اس شہر کے لوگوں پر اپنی زبان کے تیر نہ چلاؤ، بد تہذیبی ان کی برداشت سے باہر ہے۔ حور نے اسے آگے گھسیٹا۔ سارا شہر بد تہذیب ہے، وہ بڑبڑائی۔ کسی بڑی بی نے سن لیا، گردن گھما کر اس کی طرف دیکھا۔ ہم سے پھول لے لیجئے۔ اپنے پھول اس کی طرف بڑھا دیے کہ اتنی سی بات پر سارے شہر کو بد تہذیب نہ کہو۔ اس نے بڑی بی کی طرف دیکھا اور پھول پکڑ لیے، شکریہ بھی کہہ دیا۔ ہر وقت تیش ساتھ لے کر چلنا اچھی بات نہیں ہوتی۔ زیر لب بڑبڑائی، خود کو ملامت کیا۔ جیسے وقت اور موسم بدلتے ہیں، انسان کو بھی موقع محل کے مطابق بدلنا چاہیے۔ یہ بھی کہا، یہ پھول تم نے کلائیوں میں پہن لیے؟ حور نے اشارہ کیا۔ پیروں میں پہن لوں؟ تم پھول پہن کر بازار میں گھومو گی چراغ؟ اما نہ بنو حور، چپ رہو، سارے بازار بحث اچھی نہیں ہوتی، آگے بڑھو، چل کر پان کھاتے ہیں۔ پاک دامن چپ تھی، دل میں ہزار وسوسے تھے کہ اب کچھ ہوا اور تب کچھ ہوا۔ چراغ کے باغی کرنے پر وہ بغاوت کر بیٹھی تھی، لیکن اب دل وہمی ہو رہا تھا۔ جب اس نے عہد کر رکھا تھا کہ چراغ کی نہیں سنے گی تو کیوں عہد توڑا؟ اب بھگتنا پڑ رہا تھا۔ وہ مکمل پردے میں تھی، لیکن اسے یقین تھا کہ سارا شہر یہ جان گیا ہے کہ ہونے والی دلہن بازار میں گھوم رہی ہے۔ بے شرم دلہن۔ سلام خالہ۔ اوہ آداب خالہ۔ چراغ نے سلام کیا اور پاک دامن کا رہا سہا دم جاتا رہا۔ خالہ نے گردن گھما کر دیکھا۔ شاید آپ مجھے پہچان نہیں پا رہی۔ خالہ بڑے غور سے دیکھنے لگی۔ ایسی پیاری آواز کو بھولنا نہیں چاہیے۔ ہاں، پر میں پہچان نہیں پائی۔ خالہ، آپ کی منجلی بیٹی کے دیور کے نکاح میں ہماری ملاقات ہوئی تھی، یاد کریں آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ میں صبح رو گلاب ہوں، فضا مہکا دیتی ہوں۔ خالہ نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی شکل سے زیادہ اس کی بات پر شک تھا کہ انہوں نے کبھی ان الفاظ کا استعمال کیا ہے۔ نہیں کیا، جہاں تک یاد پڑتا ہے، کبھی کسی کے لیے نہیں کیا۔ وہ گڑبڑا کر رہ گئی۔ اس سے بد تہذیبی سمجھا کہ کوئی انہیں اتنے پیار سے آداب کہہ رہا ہے اور وہ اس کا نام تک یاد کرنے سے قاصر ہے۔ ہاں، ان کی ایک بیٹی ہے، اس کے دیور کا نکاح بھی ہوا تھا، لیکن یہ لڑکی وہاں کہاں تھی؟ یہ پیاری صورت مجھے یاد کیوں نہیں آ رہی؟ مجھے معاف کرنا۔ یاد کرنے کو چھوڑے خالہ، میری چھوٹی بہن سے ملیں۔ اس نے پاک دامن کا ہاتھ کھینچ کر آگے کیا۔ وہ پیچھے ہی پیچھے بل کھا رہی تھی۔ اداب کرو خالہ کو۔ بہن سے اداب نہ ہو سکا۔ یہ خالہ اس کے سسرال کی خاص ملازمہ کی ماں تھی۔ چند دن پہلے سسرال سے تحائف آئے تھے، یہ بھی ساتھ تھی۔ کفایت نے چراغ کے کان میں بتا دیا تھا کہ یہ کون ہے۔ چراغ کی آنکھیں چمکنے لگی اور وہ لپک کر خالہ کے سامنے جا کھڑی ہوئی تھی۔ کیا یہ گونگی ہے؟ فرمائش پر بھی بہن نے اداب نہیں کیا تو خالہ نے مذاقن کہا، تھی تو نہیں، آپ کو دے کر ہو گئی۔ میں فرشتہ اجل ہوں جو مجھے دے کر ان کی زبان گنگ ہو گئی۔ بتاؤ پاک، میرا مطلب میری پیاری بہن، تمہاری بہن گونگی ہے یا نہیں، لیکن سمجھدار ضرور ہے، شاید حیثیت دے کر اداب کرتی ہے۔ ان سب کو دیکھ کر ان کی حیثیت انہوں نے سمجھ ہی لی تھی۔ پاک دامن نے حلق تر کیا، ہاتھ کو تسلیمات کے لیے بلند کیا۔ اس کی فاش غلطی اس کے گلے پڑ گئی تھی، اب سزا بھگتنی ہی تھی۔ اس کے سسرال تک خبر پہنچ جاتی کہ دلہن بازار میں گھوم رہی ہے تو زبردست کوہرام برپا ہوتا۔ کفایت تک نے غداری کی۔ سلامت رہو، قائم رہے۔ خالہ نے دعا دی۔ چراغ کو دعا بہت اچھی لگی۔ مجھے بھی یہی دعا دیں، اٹھلا کر فرمائش کی۔ سلامت رہو، عقل ٹھکانے رہے۔ کفایت نے دعا دے دی۔ زیر لب خالہ ہنس دی۔ خالہ سے جان خلاصی ہوئی تو وہ پان لینے کے لیے ٹھہر گئی۔ جس پان والے سے پان لیے اس کی نظریں پان پر گڑ کر رہ گئی تھی۔ کیسا زمانہ آ گیا ہے کہ لڑکیوں کا ٹولہ پان لینے آیا ہے، ایک ایک کلائیوں میں پھول ہے۔ توبہ توبہ، فرنگیوں نے سب کو بے حیا بنا دیا۔ فرنگیوں نکل جاؤ ہندوستان سے، اور کتنا بے شرم بناؤ گے ہمیں۔ جب وہ بازار گھوم چکی، پاک دامن کی بچی کچی جان بھی حلق تک آ چکی تو واپسی کے لیے تیار ہوئی۔ یہ اتفاق تھا یا قسمت کہ جس راستے سے گزر کر انہیں اپنی سواری تک جانا تھا، وہاں ایک دیوانہ دیوانگی کی کیفیت میں بیٹھا تھا، دیوانی حرکتیں کر رہا تھا۔
चिराग ठटक कर रुकी। पाक दामन ने खौफ से उसकी आस्तीन खींची। दीवाना दीवानी नजरों से उन्हें घूरने लगा। उसके इरादे कुछ नेक दिखाई नहीं देते थे। इससे नेक ख्यालात की तवक्का मत रखिएगा। ये वही फूल वाला कह रहा था। उसने फूल नहीं दिए थे, लेकिन मशवरा देने आ गया था। क्या मतलब? चिराग ने घूर कर उसे देखा। आप देख सकती हैं कि उसके आगे ईंट पत्थरों का ढेर लगा हुआ है। ये उनका इस्तेमाल बेदरे करता है। दरअसल ये दिन भर बाजार में घूमता है और इस पैर यहाँ आकर बैठ जाता है। उसका कहना है ये इसका दरबार है। आप जानती ही हैं कि बादशाह के दरबार में बगैर इजाजत नहीं जा सकते। कोई यहाँ से गुजरने की कोशिश करे तो ये उन्हें पत्थर मारता है। अगर ये मारेगा तो मैं भी मारूंगी। आप मार सकती हैं, बल्कि ज्यादा मार सकती हैं, लेकिन सुना है कि जिसे इसका पत्थर लग जाए वो नामुराद रह जाता है। चिराग ने घूर कर फूल वाले को देखा। बंद करो अपनी बकवास। बकवास लफ्ज पर वो सरपटा कर रह गया। एक वाकिफ कार को लगा था अब तक इनकी शादी नहीं हुई। किसी लड़की के नसीब फूटने से बच गए और क्या। कफायत खी करने लगी। आप रास्ता बदल लीजिए। उसने हाथ से इशारा भी किया। इस रास्ते से चली जाए। ये झूठ बोल रहा है, चिराग ने ऐलान किया। हम क्यों रास्ता बदलें? अगर सच बोल रहा हो रास्ता बदल लेते हैं। पाक दामन की डरी डरी आवाज आई। तुम्हारी शादी तय है, होकर रहेगी। हिम्मत करो। ये हिम्मत आप क्यों नहीं करती? क्या डर गई? फूल वाला शायद हिसाब बराबर करना चाहता था। 9 उम्र सा लड़का था। जुबान बहुत तेज थी। ये किसी से नहीं डरती। कफायत ने दांत निकाले। फिर आप ही पहल कीजिए, जरा करीब से गुजर जाइए। हाथ लहरा कर रास्ते की तरफ इशारा किया। चिराग डरती वरती तो नहीं थी, लेकिन ऐसे किसी दीवाने के मुंह लगना अच्छी बात नहीं होती। फूल बात मस्खर से देख रहा था कि अब दिखाइए कितनी जुर्रत है आप में। उससे अभी दूर ही थी कि उसने अपनी मलकियत में मौजूद नुकीले पत्थरों को निकालकर उनकी तरफ उछालना शुरू कर दिया। पाक दामन ने चीख मारी, फिर मुंह पर हाथ रखकर मुंह भींच लिया। चंद राहगीर हंसे। चिराग फिर आगे बढ़ी। पत्थर उसके पैरों से कुछ दूर जा गिरा। लगते लगते रहा। वो फिर भी चलती रही। करीब से गुजरकर जाने ही वाली थी कि उसने जेब से एक नुकीला खंजर निकाल लिया। कि तुम बाज क्यों नहीं आती? मेरे दरबार में मुंह उठाए चली आती हो? क्या ऐसी ही जुर्रतमंद हो? पीछे पाक दामन रोकती रहेगी, लेकिन वो आगे बढ़ती चली गई, बल्कि झुककर कुछ पत्थर उठाए और इससे पहले कि दीवाना कुछ करता उसने उसे दे मारे कि मुझे भी कम ना समझना। कहते हैं तारीख अपने आप को दोहराती है। दरिया पर कुत्ते पीछे लगे थे। यहाँ दीवाना। मसला दीवाने और जानवर में नहीं था, मसला उन्हें तंग करने वाली में था। तारीख खुद को दोहरा नहीं रही थी, बल्कि उसकी नाक रगड़वाने वाली थी कि वो बाज क्यों नहीं आती, नसीहत पर अमल क्यों नहीं करती। चिराग, खंजर! हूर ने चीख मारकर खबरदार किया। चिराग ने पलट कर देखा और उसकी रूह फना हो गई। लेकिन सिर्फ उससे काम नहीं चला, क्योंकि उसे भागना भी पड़ा। सबको भागना पड़ा। दीवाना इतना दीवाना था कि वो पूरी तरह दीवाना हो चुका था। पता नहीं दीवानों को कौन सी चीज भड़का देती है। यानी वो उन सब पर पत्थर उछाल रहा था। इतना काफी था। खंजर लहराने की क्या जरूरत थी? 1-2 पत्थर उसने मारकर हिसाब बराबर किया था। क्या बुरा किया? वो यहाँ वहाँ चीखें मारती हुई भागती फिरती थी। पहले यही मालूम नहीं हो सका था कि वो हकीकत में किसके पीछे है, क्योंकि उनमें से हर एक को वो अपने पीछे भागता हुआ दिखाई दे रहा था। दरअसल वो सिर्फ चिराग के पीछे था, जो इधर उधर कई गलियों में निकल चुकी थी। वो सब जरा रुकती, दम लेती तो कोई मदद करता। कुछ लोगों ने इस फसाद को रोकने की कोशिश की, दीवाने का हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन दीवाना चूंकि आम इंसान से ज्यादा मस्ताना होता है, इसलिए किसी की नहीं सुनता। फूल वाले ने भी मदद करने की कोशिश की, लेकिन वहां तो भगदड़ का मंजर था। वो किसी को सुन नहीं रही थी, देख नहीं रही थी, बस भाग रही थी। वो भी भाग रहा था। उसके अंदाज में ऐसी शिद्दत थी कि जैसे चिराग के टुकड़े टुकड़े कर डालेगा। हास बाख्ता चिराग कई गलियों में चीखती चिल्लाती हुई भागी। एक घर में घुस गई जहां वो जा सकती थी। दीवाना भी आ सकता था। वो राहदारी से होती बाग में निकली, बरामदे में पहुंची, दालान में पहुंची। वो होश तक में उतर गई, उससे भी भाग कर पार किया। घर की खवातीन हाय हाय करती थी। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक हुआ क्या। उनके घर कौन आया है, कैसा तूफान लाया है, आखिर ये हो क्या रहा है। दीवाने पर नजर पड़ी तो उनकी अपनी चीखें निकल गई। घर के मुलाजमों तक में भगदड़ मच गई कि क्या क़यामत आई है। समझने के लिए वक्त नहीं था। समझाने वाले आगे पीछे भाग रहे थे। यहाँ वहां उसने कितना कुछ गिरा दिया, कोई उसकी मदद को नहीं आ रहा था। वो एक कमरे में घुस गई, दरवाजा बंद किया।
وہ اسی کمرے کی کھلی کھڑکی سے اندر آ گیا۔ اتنی کھڑکیاں، اتنے دروازے، سب کھلے تھے، کوئی کچھ بند کیوں نہیں رکھتا؟ ایک کمرے میں کتنی کھڑکیاں، کتنے دروازے بنواتے ہیں لکھنؤ والے؟ اتنی کھڑکیوں اور دروازوں کا کیا کرتے ہیں یہ لکھنؤ والے؟ اس کا سانس اکھڑ چکا تھا، وہ مزید بھاگ نہیں سکتی تھی، وہ مر جانے کو تھی، چیخنے کی ہمت بھی جاتی رہی تھی۔ دوسرے کمرے سے نکل کر دالان میں بھاگی تھی، جو ایک کھلے دروازے پر ختم ہوا۔ یہ دروازہ اسے ایک گلی میں لے آیا، بند گلی میں، تنگ گلی میں۔ اس نے خوف سے پلٹ کر دیکھا، دروازے کو ٹھوکر مارتا دیوانہ بھاگتا ہوا اس کی طرف آ نکلا تھا۔ پیچھے ہی کچھ اور لوگوں کے بھاگنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ کتنی بری طرح پھنسی تھی، آج خنجر اس کے دل میں اترے گا۔ پہلی بار وہ اتنی خوف زدہ تب ہوئی تھی جب راوی میں بہہ گئی تھی، اب دیوانہ اسے خون کے دریا میں بہائے گا، تب اسے سکون آئے گا۔ وہ تیش سے پاگل ہو رہا تھا، اس کے ٹکڑے کٹ ڈالے گا۔ وہ ایسے زخمی ہونا کیوں چاہے گی؟ وہ ایسے کسی کے ہاتھوں مرنا بھی کیوں چاہے گی؟ جس گھر سے نکلی تھی وہاں سے آوازیں آ رہی تھی، لیکن جب تک وہ اس کا ٹھکانہ معلوم کر کے اس تک پہنچیں گے، وہ اوپر پہنچ چکی ہوگی۔ وہ بند گلی کی دیوار سے لگ گئی، اس کا دل شدت سے دھڑک رہا تھا۔ کاش وہ ایسی حرکتیں کرنا بند کر دے، بس بہت ہوا۔ وہ خود بھی چراغ سے عاجز آ چکی ہے، وہ اتنی ضدی کیوں ہے؟ دیوانہ پوری شدت سے اس کی طرف بھاگتا آ رہا تھا، اس کا خنجر والا ہاتھ تیش سے بلند تھا۔ وہ جتنی ہلاکت خیز چیخیں مار سکتی تھی مار دی، اس میں بھاگنے کی ہمت نہیں رہی تھی، اب بس وہ دم ہی دے گی۔ خنجر کی نوک آخری منظر تھا جو اس نے دیکھا، وہ وہیں جم کر رہ گئی۔ خنجر کی نوک اس کے دل میں اترنے سے پہلے کسی اور دل میں اتر گئی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی، دل خراش چیخ ماری، اور پھر سناٹا، سکوت۔